السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم بات کر رہے ہیں سوشل اینڈ کلچرل چینج کی. سوشل اینڈ کلچرل چینج کے اندر ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہے وہ سب سے پہلے تو ہم انٹروڈکشن اس کا دیکھیں گے, پھر اس کی تھیریز دیکھیں گے, پروسیس دیکھیں گے سوشل چینج کا, اور فیکٹرز جو ہیں جو کہ سوشل چینج کو امپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں. فردر مور موو کرتے ہیں ٹورڈز دا انٹروڈکشن آف دا سوشل اینڈ کلچرل چینج. تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پہ بات کرتے ہیں. سوشل چینج ریفرز to any significant alteration over the time in behavior, pattern, culture, value and norms. یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مختلف طرح کی جو ہے وہ یعنی مختلف طرح کے بیہیویئرز میں, پیٹرنز میں, کلچر میں, ویلیوز میں, نارمس میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ سوشل چینج کا نام دیتے ہیں. بائی دا سگنیفیکنٹ آلٹریشن سوشیولوجسٹ مینس چینج ییلڈنگ دا پروفاؤنڈ سوشل کانسیکوینسز. کچھ سوشل کانسیکوینسز کے بیسس کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر چینجز آتے ہیں تو اس کو ہم سوشل چینج کہتے ہیں. ایگزامپل اس کی ہمیں جو نظر آتی ہے 1760 سے 1840 میں انڈسٹریل ریولیوشن سوشل چینج لے کر آیا تھا. ایولیوشن آف سلیوری جو ہے 15 سینچری میں جو ہے وہ ایک موومنٹ چلی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ کلچرل اینڈ سوشل چینج آیا. اور فیمنسٹ موومنٹ جو ہے 19th سینچری میں جو اس کا آغاز ہوا ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ سوشل چینج اینڈ کلچرل چینج آیا ہے. کیریکٹرسٹکس سوشل چینج کے کیا ہیں؟ سوشل چینج obviously meaning a change into a system of social relations. Only that change can be called the social change whose influence can be felt in the community form. ہمیں نظر آتے ہیں چینجز جو بھی آتے ہیں, سو جب ہمیں کمیونٹی کے اوپر اس کے امپیکٹس جو ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دیٹ از سم تھنگ سوشل چینج. دا چینجز دیٹ ہیو سگنیفیکنس for all of the considerable segment of the population can be considered as the social change. Furthermore ہم بات کرتے ہیں about the social change is universal. یہ بھی اس کی ایک فیچر ہے کہ social change جو ہے universal law ہے, and that is the law of the nature. The social structure, social organization and social institutions are all dynamic. Social change occur in all societies. No society remains static for the long time. ہم ظاہر ہے کہ چونکہ سوشل سائنس کی بات کرتے ہیں, سوشل سائنس ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ویریبل رہتی ہے, اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. سوشل چینج از یونیورسل, رائٹ. ایڈجسٹمنٹ ٹیک پلیس ان ایوری سوسائٹی اینڈ کانفلکٹس بریک ڈاؤن ایڈجسٹمنٹس. ڈیفینیٹلی یہ موجود ہوتی ہیں. سوشل چینج اکرز ایز این اسینشیل لا. ایک اسینشیل لا ہے, جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سوشیولوجی کیونکہ ایک سوشل سائنس ہے, سو اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں انڈرسٹوڈ ہیں کہ آئیں گی. سوشل چینج از این انیوائڈیبل لا آف نیچر. ٹھیک ہے, نیچر بھی تبدیلیاں لاتی ہے سوسائٹیز میں. آر نیڈ کیپ آن چینجنگ ٹو دا سیٹسفائی آر ڈیزائر فار چینج, اینڈ ٹو سیٹسفائی دیز نیڈس سوشل چینجز بیکم نیسسری. فردر مور آپ کو یہاں پہ ایک پکچر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, جس میں آپ کو ایک فش نظر آ رہی ہے جو کہ اسمال پونڈ سے, یعنی اسمال جو باؤل ہے اس سے بڑے کی طرف موو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اکارڈنگ ٹو گرین این آتھر اینڈ اے سوشیولوجسٹ, دا انتھیوزیاسٹک رسپانس آف چینج ہیز بیکم آلموسٹ وے آف لائف. تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا جو وے ہے دیٹ از بیسڈ آن انتھوزیاسٹک رسپانسز, جس کی وجہ سے ہم چینج کی طرف موو کرتے ہیں. یعنی امپاسبل بھی ہو پھر بھی ہم موو کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ سلائیڈ ہمیں جو نظر آ رہی ہے, سوشل چینج از اے کنٹینیوس پروسیس. یہ بھی اس کی ایک کیریکٹرسٹک ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے, یہ کبھی رکتا نہیں. سوسائٹی از کنٹینیوسلی چینجنگ سنس فرام دا پاسٹ اپ ٹل ناؤ. سو یہ ایک بائی دا وے پکچر جو ہے وہ یہاں پہ میں نے لگائی. جی بائی دا وے پکچر آپ دیکھیے گا کہ ایسا جو ہے وہ ہو رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. پھر سوشل چینجز باؤنڈ بائی دا ٹائم فیکٹر کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سوشل چینجز یو کین سے
ٹیمپریرلی آتا ہے اور پھر گزر کے پھر بدل جاتا ہے. اٹ ہیپن تھرو ٹائم, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آتا ہے, بیکاز سوسائٹی ایگزسٹ اونلی ایز اے ٹائم سیکوینسز. فار ایگزامپل اے کاسٹ سسٹم which was a pillar of the stability in the traditional Indian society in now undergoing considerable changes in the modern India. So ہم کہتے ہیں کہ کاسٹ سسٹم جو ہے وہ آہستہ آہستہ واش آؤٹ ہونا شروع ہو گیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. دیکھیں جیسے جیسے انسان ذہنی ترقی کی طرف جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس طرح کے کانسیپٹس کی طرف جاتا ہے جو کانسیپٹس جو ہیں وہ اسے یوز لیس نظر آ رہے ہوتے ہیں. سو ان کانسیپٹ سے نکل کے ہم موو کرتے ہیں فردر دا ڈیولپڈ کانسیپٹس کی طرف. تو جو آپ کو غلط لگ رہے ہوتے ہیں وہ آپ ڈراپ کر دیتے ہیں اور گڈ جو ٹریٹس ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ریٹس اینڈ ٹیمپو آف دا سوشل چینج از یونیورس اگین ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ریٹ ہے اینڈ ٹیمپو ہے سوشل چینج کا وہ ان ایون ہو سکتا ہے. کہیں پہ بہت کوئکلی آتا ہے, کہیں پہ بہت سلو آتا ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوسائٹیز اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں وہاں بہت جلدی آ جاتا ہے, جو اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں اس کے سامنے ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں وہاں پہ وہ چینج جلدی نہیں آتا. دا ریٹ اسپیڈ اینڈ ٹیمپو آف دا سوشل چینج ویریز فرام دا سوسائٹی ٹو سوسائٹی. ٹھیک ہے. آفٹر دیٹ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ فار ایگزامپل ماڈرن ایرا انڈسٹریل اربن سوسائٹیز the speed and extent of change is faster than traditional agricultural and rural society. تو یہاں پہ جو ہے وہ چینج دیر سے آیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈسٹریل اکانومیز ہیں وہاں پہ چینج بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیا گیا. Then differentiate the prediction of the social changes is impossible. It is very much difficult to make out any prediction on the exact form of social changes. For example, 1,000 years ago in Asia, Europe and Latin America, the face of the society was vastly different from that what exists today. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے جو ہے وہ دنیا کی جو صورتحال تھی وہ آج کی صورتحال سے بہت زیادہ مختلف ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل چینج ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کبھی آئے گا نہیں یا دیٹ از امپاسبل. دا چینج از پاسبل. دیر آر سم تھیریز آف دا سوشل چینجز. ایویلویشنری تھیوری ہمیں نظر آتی ہے. اکارڈنگ ٹو دا ایویلویشنری تھیوری سوسائٹی move in the specific direction. Therefore, early social evaluations saw that society as a progressing to the higher and higher level. As a result, they concluded that their own culture, attitudes and behaviors were more advanced than those of the earlier societies. Several understanding Auguste Comte نے جو کہ معاشیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے سوشیالوجی کا بانی تصور کیا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ that saws the human societies are progressing into using the scientific methods. یعنی سائنٹیفک میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے جو سوسائٹیز ہیں وہ پروگریسنگ کرتی ہیں. اسی طرح سے ایملائی نے اس کو کہا کہ ون آف دا فاؤنڈر آف فنکشنلزم saw society moving from simple to complex social structure. Yes. And ہربرٹ اسپنر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ that compared the society to the living organism, بالکل کسی جاندار کی طرح وہ اس کو ٹریٹ کرتا ہے. دیٹ از irrelated parts moving towards the common end. اینڈ شارٹلی یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یونیلینئر ہے ایویلویشنری تھیوری, یعنی کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر چینجز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے ہیں. اڈاپٹیبلٹی اس میں موجود ہوتی ہے. سو دے مینٹین دا سوسائٹیز پاس تھرو دا سیم سیکوینس آف دا اسٹیجز آف ایویلویشن ٹو ریچ دا سیم ڈینسٹی. فردرمور کنٹمپرری سوشل ایویلویشن لائک ہم کہتے ہیں کہ مختلف سوشیولوجسٹ جو ہے ان کی رائے کے مطابق ویو دا سوشل چینج ایز
ملٹی لینئر رادر دین یونی لینئر. کچھ نے ان کے اوپر پھر تنقید کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملٹی لینئر ہے ناٹ کہ یونی لینئر. فردر مور ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں کانفلکٹ تھیری نظر آتی ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ ایویلویشنری تھیری میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح سے چینج ہوتی ہے. کانفلکٹ تھیری دیٹ گراؤنڈیڈ ان دا آئیڈیا آف کارل مارک اگین جو ہے وہ ایک سوشیولوجسٹ تھا, دیٹ کلیمز دیٹ دا engine for the social change is conflict between the unequal social classes. So ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹیز کے اندر جو uneven social classes بنتی ہیں ان کے بیچ میں ڈیفینیٹلی کانفلکٹس جو موجود ہوتے ہیں. مور ریسنٹ کانفلکٹ تھیری سجیسٹ دیٹ کانفلکٹ بٹوین ویریس گروپس ناٹ نیسسریلی کلاس بیسڈ آلسو یو کین سے فیولز سوشل چینجز. تو یہ بھی ہوتا ہے. سچ گروپس انکلوڈ دا نیشنل آرگنائزیشن فار دا ویمن, دین دا کرسچن کولیشن اینڈ مینی ادرس. سو اس طرح سے بہت سارے جو کانفلکٹس ہیں وہ آ سکتے ہیں, یعنی کلاس بیس پہ بھی آ سکتا ہے اور آئیڈیا بیس پہ بھی آ سکتا ہے ڈیفینیٹلی. پھر فنکشنل تھیریز ہمیں نظر آتی ہیں. فنکشنلسٹکس جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ دیکھا کہ سوسائٹی ایز اے ہوم اسٹیٹک سسٹم consisting the irrelated parts. The normal state of society is one of the equilibrium because society is an open system. It is usually in a dynamic state or a state of near equilibrium. So society changes as it seeks to integrate condition which act upon it. The changes however are you can say bisamiliar and very gradual, and the purpose of these changes is to bring the society to a place of equilibrium. You have to achieve that. So functional theory بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ کچھ اس طرح کے فنکشنز سوسائٹی کے اندر پلے کریں جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام جو سوسائٹی ہے وہ ہارمنی کا شکار ہو, یعنی کہ اس میں ہارمنی پیدا ہو, ایکولیبریم پیدا ہو, توازن پیدا ہو. دین سائیکلیکل تھیریز موجود ہیں. سائیکلیکل تھیریز بیسڈ آن دا آبزرویشن دیٹ سویلائزیشن ریز اینڈ فال, کہ سویلائزیشن جو ہے وہ ریز بھی ہوتی ہے اور فال بھی ہوتی ہے. این ایگزامپل آف سائیکلیکل تھیری از دا ورک آف پیٹیریم سوروکن ہے, جو کہ کلچرل تھیری ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کو آئیڈیٹیشنل کلچر اور سنسیٹ کلچر جو ہے وہ نظر آتا ہے. ایک کلچر جو ہے وہ اسپریچول ریلیشنز اینڈ اسپریچول ویلیوز کے اوپر بیس کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ سینسیل ایکسپیرینسز کے اوپر بیس کرتا ہے. تو یہ کچھ کمپلیکس کانسیپٹس ہیں جو کہ سائیکلیکل تھیری پیش کرتی ہے. سو ہم صرف یہاں پہ فوکس کریں گے تھیریز کے اوپر, دا نیم کہ ان کے نام کیا ہیں اور اس طرح کی تھیریز جو ہیں وہ موجود ہیں. سوشل چینج کا کیا پروسیس ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ آتا کیسے ہے. ابھی تو ہم نے دیکھا کہ سوشل چینج موجود ہے, اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دیر آر سم تھیریز ریلیٹڈ ٹو دا سوشل چینجز. سو کیا پروسیس ہے؟ دا پروسیس آف سوشل changes starts when an innovation spread in the society. کوئی انوویشن جو ہے وہ سوسائٹی میں پھیلتا ہے. social change accepted easily in some societies, and some societies shows rigidness in the acceptance. Steps ہیں اس کے: ڈسکوری, انوینشن اینڈ ڈیفیوژن. ڈسکوری بھی چینج لاتی ہے, انوینشن بھی چینج لاتی ہے, اینڈ ڈیفیوژن بھی چینج لاتی ہے. سو پہلا اسٹیپ ہم دیکھتے ہیں ڈسکوری. ڈسکوری از فائنڈنگ سم تھنگ دیٹ ہیز نیور بین فاؤنڈ بفور, اور فائنڈنگ سم تھنگ نیو ان سم تھنگ دیٹ آلریڈی ایگزسٹ از the social change. So discovery is a shared human perception of an aspect of the reality which already exists. A discovery is addition to the world's store of verified knowledge. So discovery is something that کہ آپ کوئی نئی چیز جو ہے وہ فائنڈ کریں جو کہ ابھی دنیا میں موجود نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ڈسکوری آف a new you can say any type of region, area. جیسے امریکہ کو ڈسکور کیا گیا تھا, بالکل ایسے ہی ڈسکوری آف نیو پلانٹس, اسی طرح سے ڈسکوری آف نیو آئیڈیا, اسی طرح سے ڈسکوری آف نیو یوز آف اے پروڈکٹ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فیول میں ڈسکوری جو ہے وہ یہ جو گیس ہے اس کی ہوئی ہے پیٹرول کے بعد. اور ڈسکوری بیکم فیکٹر ان دا سوشل چینج اونلی وین اٹ از پٹ ان یوز. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سولر
جو سسٹم ہے اس کو اڈاپٹیبلٹی اب شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. ڈسکوری جب ہوئی کہ جو شمسی توانائی ہے اس کو، یعنی کہ جو سورج کی حرارت ہے اس کو توانائی میں تبدیل کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. سو دس از اگین اے ڈسکوری. وین نیو نالج از یوز ٹو ڈیولپ نیو ٹیکنالوجی اینڈ چینجز جنرلی فالوڈ. اور ہم سے زیادہ بہتر جو ہے وہ اس وقت ٹیکنالوجی کے چینج کو کون دیکھ سکتا ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انوینشن. انوینشن ایجاد کو کہتے ہیں. انوینشن از آفن ڈسکرائب ایز نیو کمبینیشن or the new use of existing knowledge. Each invention may be new in the form of functional meaning and principles. So invention is not strictly an individual matter. It is a social process involving an endless series of modifications and improvements and combinations. So invention itself social change کو لے کر آتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ انوینشن ہوئی ہے کمپیوٹر کی، اور کمپیوٹر کی اس وقت ہم 8th یا 9th یا 10th جنریشن کی طرف موو کر چکے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ اس وقت وائی فائی کے اور 4G کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 5G ہمارے سامنے موجود ہے. ہم جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج کے اندر بیٹھے ہیں، ورلڈ کے اندر. سو دس از سم تھنگ انوینشن. پھر ہم دیکھتے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر انوینشنس کتنی زیادہ آ چکی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں کلچر میں چینج لاتی ہیں نا. سوشل جو پیٹرنز ہوتے ہیں، سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. سو آج سے پہلے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایک جنریشن جو پیدا ہوگی اور پیدا ہوتے ہی اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہوگا اور وہ اینڈرائڈ فون کے ساتھ ایگزسٹ کر رہی ہوگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایسی ہی جنریشن جو ہے وہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے. سو دس از اگین ڈیو ٹو انوینشن، اور اس سے کتنا بڑا سوشل چینج جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. Diffusion, it is the spread of the cultural traits from group to group that takes place whenever societies come into contact, and always a two-way contact. Diffusion is a selective process. ٹھیک ہے. One of the greatest pain of the human nature is to pain of new idea. It makes you think after all your favorite nation may be wrong, your firmest belief may be ill. It is naturally common men hate new idea. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اکر ہو سکتی ہیں. جیسے ہم دیکھیں کمیونیکیشن چینل ہے، ماس میڈیا ہے، انٹرپرسنل کمیونیکیشن ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے. اس لیے پسند نہیں کرتے بیکاز لوگ جو ہیں وہ اپنے جو مائنڈ سیٹ ان کا بنا ہے اسی میں رہنا چاہتے ہیں. پھر فردر مور فیکٹرز جو ہیں جو چینجز لاتے ہیں. فزیکل انوائرمنٹ ہے، پاپولیشن چینج ہے، آئسولیشن اینڈ کانٹیکٹ ہے، سوشل اسٹرکچر ہے، ایٹیٹیوڈز اینڈ ویلیوز ہیں، پرسیپشن اور پرسیوڈ نیڈس اینڈ کلچرل بیوس. یہ کلچر بیس، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل کے چینجز کو لاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ فزیکل انوائرمنٹ ہمیں نظر آتا ہے. دا میجر چینج ان دا فزیکل انوائرمنٹ از کوائٹ ریئر بٹ ویری کمپیلنگ وین دیٹ ہیپن. Human misuses can bring very rapid changes in the physical environment. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دنیا ہے، ٹھیک ہے، وہ گلوبل وارمنگ کی طرف جا رہی ہے بیکاز آف انڈسٹریلائزیشن، بیکاز آف ویسٹیج. اوزون کی لیئر میں جو ہے وہ شگاف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سورج کی ڈائریکٹ ریز جو ہے وہ زمین کے اوپر پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی انوائرمنٹل ڈسٹرکشن جو ہے وہ ہیز بین اکرڈ ان دا ورلڈ. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ فزیکل انوائرمنٹ جو ہے جب چینج ہوتا ہے تو ظاہر ہے سوشل انوائرمنٹ بھی چینج ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نارتھ امریکہ کے اندر جہاں پہ برف جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے اور کچھ مہینے سمر کے ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹیمپریچر جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنس اس میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہفتے میں ایک دن اگر وہاں پہ برف باری ہو رہی ہے تو ہفتے کے 6 دن وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سلیو لیس پہن کے گھومنا پڑے گا بیکاز انوائرمنٹل چینجز آر ویری ویری ہارڈ دیئر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم دیکھیں گلوبل وارمنگ کی طرف تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ویدر کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فرق پڑا ہے ڈیو ٹو دیٹ. دوسرا ہے جی پاپولیشن چینج. پاپولیشن چینج از اٹ سیلف اے سوشل چینج بٹ آلسو بیکم اے کیجول factor in further social changes. Stable population may able to resist most changes. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک علاقے کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں اگر وہاں پہ دوسرے علاقوں کے لوگ آ کے رہنا شروع کر دیں تو وہاں کا جو پاپولیشن
کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں تبدیلی آنا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس علاقے کے جو لوگ ہیں جو موجود ہیں سم ٹائمز وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے مائگریٹڈ لوگوں کو, اور سم ٹائم جو ہے وہ مائگریشن کی وجہ سے امپرومنٹ آتی ہے پروڈکٹیوٹی میں بھی. تو ہم اس کے سارے اسپیکٹس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. آئسولیشن اینڈ کانٹیکٹ سنس موسٹ نیو ٹریڈس کم تھرو ڈیفیوژن کے ذریعے آئے ہیں. دوز سوسائٹیز ان کلوزسٹ کانٹیکٹ ود ادر سوسائٹیز are likely to change most rapidly. Areas of greatest international contact are center of the change. Conversely, isolated areas are center of stability. You can say conservatism and resistance to change پائی جاتی ہے. یعنی کچھ ایریاز ایسے ہیں جو آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ آئسولیشن میں رہنا پسند کرتے ہیں, وہ کانٹیکٹ نہیں کرتے. سو وہاں پہ جو چینج ہے وہ بہت زیادہ سلو ہوتا ہے. سوشل اسٹرکچر کسی بھی علاقے کا جو ہے یہ بھی میٹر کرے گا. ٹائٹلی اسٹرکچر سوسائٹیز ود ان ایوری پرسنس رول, ڈیوٹیز, پریولیج اینڈ obligations are precisely and rigidly defined is less given to change than a more loosely structured society that is more open to the individual rearrangement. So when a culture is very high integrated, so the each element is rightly interwoven with all the other in the mutually interdependent system. Change is difficult and costly. یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو سوشل اسٹرکچر ہے اگر وہ بہت ٹائٹ ہے تو وہاں پہ تبدیلی لانا بہت مشکل ہے, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ سوشل اسٹرکچر تھوڑا سا لوز ہے اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ یعنی اوپن مائنڈیڈ ہیں تو وہاں پہ چینج لانا آسان ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جو بہت ہی ریجڈ علاقے ہیں, تو وہاں پہ کمپنیز بھی انٹر نہیں ہو سکتی, جیسے بلوچستان میں چمن کا علاقہ, اور اسی طرح سے جو ہے وہ فار فلانگ ایریاز آف پاکستان, وزیرستان وغیرہ کے علاقے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ آپ بہت جلدی چینج نہیں لا سکتے. ایٹیٹیوڈ اینڈ ویلیوز بھی بہت میٹر کرتی ہیں سوشل چینج میں. سم ٹائم ویلکمنگ ہوتی ہیں, سم ٹائم ویلکمنگ نہیں ہوتی ہیں. سوسائٹیز obviously differ greatly in their general attitudes and values towards the change. Some societies intensively and unconsciously آپ کہہ سکتے ہیں that assume their customer and techniques are correct and everlasting. So rapidly changes societies are aware of the social changes. Their attitude is both cause and effect of the change already taken place. یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان ایٹیٹیوڈ اینڈ ویلیوز ان کے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ دے ایکسیپٹ اینڈ سم ٹائمز نہیں کرتے. Then perceived needs. Society's rate and direction of the change are greatly affected by the need is its member perceive. Conflict جو تھیریز کے حامل لوگ ہیں sees that a majority of our needs are perceived as a result of skillful promotion by those who profit from creating and then meeting them. So both functionalistics and conflict theory agrees that some needs are created and some are objective. یعنی some are necessities and some are created by the companies. یعنی کہ وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ فیچرز ہیں, فردر کلچر بیس بھی ہو سکتے ہیں. کراس فرٹیلائزیشن پرنسپل اس میں شامل ہے. ایکسپیرینشل آپ کہہ سکتے ہیں میٹر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, جس میں یوز ون فیلڈ اور ڈسکوریز اینڈ انوینشنز فرام دا انٹائر ڈفرینٹ فیلڈس. سو کلچرل ویلیوز کے اوپر بھی اور کلچر کے اوپر بھی ٹھیک ہے بیس کرتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ
کلچر چینج یا سوشل چینج جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سو ریزسٹنس اینڈ ایکسیپٹنس آف دا سوشل چینج, آپ سم ٹائم ریزسٹ کرتے ہیں, سم ٹائم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اسپیسیفک ایٹیٹیوڈ اینڈ ویلیو لوگوں کی طرف سے آتا ہے, ٹھیک ہے, مختلف لوگ مختلف طرح سے آپ کو اس کا رسپانس کریں گے. ڈیمانسٹریبلٹی آف انوینشن, آپ کس طرح سے انوینشن کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, سو لوگوں کی ایکسیپٹنس اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے. کمپیٹیبلٹی ود ایگزسٹنگ کلچر, کیا جو چینج آپ لا رہے ہیں اس کی وہ کمپیٹیبل ہے جو ایگزسٹنگ کلچر ہے. چینج کی کاسٹ کیا بیئر کریں گے آپ, ٹھیک ہے, کیا واقعی ہی وہ اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا یا ریجیکٹ کر دیا جائے گا. ایدر دیٹ از پروفیٹیبل, ایدر دیٹ از گڈ فار دا سوسائٹی اور ناٹ. رول آف چینج ایجنٹ, ہم دیکھتے ہیں کہ چینج ایجنٹس کے کیا رول ہیں ان دا سوسائٹی. سو یہ ساری کی ساری چیزیں اسٹوڈنٹس ڈپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کا جو سوشل چینج ہے وہ کیسے اکر ہو سکتا ہے. کانسیکوینسز اس کے کیا ہیں, گلوبلائزیشن از دا کانسیکوینسز, ٹھیک ہے, اربنائزیشن از دا کانسیکوینسز. گلوبلائزیشن جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کنیکٹیوٹی آف دا country with the other country and connectivity all over the world's country with each other. So more you can say more income inequality in the developed countries, concentration of international power, cheaper and more you can say diverse goods and services. ابھی آپ دیکھتے ہیں ہم گلوبلائزیشن میں چونکہ زندہ ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ فیشن اور ٹرینڈز اینڈ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ تقریباً ایک ہی جیسے چلنا شروع ہو گئی ہیں. اربنائزیشن میں لوز آف گرین اسپیس, ٹھیک ہے, یعنی اربنائزیشن جیسے جیسے ہونا شروع ہو گئی ہے, ہم جو ہے وہ رورل ایریاز سے نکل کے اربن ایریاز کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. رورل ایریاز کے اندر بھی آپ دیکھیں تو درختوں کو کاٹا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ سوسائٹیز بنانا شروع ہو گئے ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ گرین اسپیس کم ہونا شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ ایئر کوالٹی ڈکلائن کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کرائم انکریز کر رہے ہیں کیونکہ گیپ آنا شروع ہو گیا نا. تمام لوگ جو ہیں وہ اربنائزیشن کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ٹرانسپورٹیشن نیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اسی طرح سے ایمرجنسی سروسز نیڈس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. پاپولیشن کے اندر چینجز بھی ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتی ہیں. دین افیکٹس ہیلتھ کو بھی ڈیفینیٹلی یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. چینجز ان دا پاورٹی اینڈ جینڈر اینڈ ڈسکرمنیشن, دا سوشل سے ٹینشنز, کرپشن, الٹریسی, اس طرح کے بہت سارے کرائمز یو کین سے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کی اخلاقیات ہیں ان کے اندر اور جو ریلیشن شپس ہیں ان کے اندر بہت زیادہ فرق جو ہے وہ پڑا ہے. تو یہ بھی سوشل چینجز لے کر آتی ہیں. کچھ ایگزامپلس ہیں, آپ اس کی سیلف اسٹڈی کیجیے گا. اینڈ دیٹ از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو سو مچ. ہوپ یو انڈرسٹینڈ. کوئی کوشچن اگر آپ کا ہے تو یو کین آسک می, رائٹ.